بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے اماں پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی جانب جو وقوع خطا کی نسبت کی اور پھر اس پر ڈٹ گئے اور پھر اس کی وضاحت میں مختلف بیانات کرتے رہے، اپنی بات کی تائید میں جو دلائل لائے ان دلائل میں کتنا سقم ہے اور وہ دلائل کس حد تک مضبوط ہیں، یہ ایک اس وقت کا بڑا ہی یوں سمجھیے کہ عجیب سا سوال ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور ان کے حمایتی اس بات پر مصر ہیں اور بہت دھڑلے سے اس بات کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنے مسئلے کی تائید میں جو جملہ ہم سے غلط نکلا، اب یہ اللہ جانتا ہے کہ غلط نکلا یا جان بوجھ کر غلط نکالا گیا، کہ جب اماں پاک مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، اس جملے کی تائید میں ڈاکٹر اشرف آصف صاحب نے بہت کلابے ہانپے۔ ڈاکٹر صاحب خدارہ اب بھی واپس آ جائیے اور خود کو اور اپنے حمایتیوں کو اللہ جل مجدہ الکریم اور اس کے محبوب اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ناراضگی سے بچا لیجئے۔ میں آپ کو ایک مخلص ہوتے ہوئے اہل سنت کے عظیم تر مفاد کے لیے مشورہ دوں گا۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر دوں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے موقف کی تائید کے لیے ایک خود ساختہ قاعدہ وضع کیا۔ جو لوگ بھی منطق پڑھے ہوئے ہیں ان کے سامنے میں ایک قانون پڑھ رہا ہوں، اور اگر وہ توجہ کریں گے انہیں مستحضر ہوگا۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، میں نے جو عربی عبارت پڑھی ہے اس کے مقابلے میں عبارت لائیں کہ ماضی کے ساتھ جب امکان شے کا تعلق ہو تو وہ اس شے کے وقوع کو مستلزم ہوتی ہے، صرف امکان نہیں ہوتا۔ ہاں مستقبل کا معاملہ اور ہے، ماضی اور حال کا معاملہ اور ہے۔ خود ساختہ قاعدہ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی قاعدہ یہ کہ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی کان مستلزما للوقوع، کہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے کہا کہ یہ قاعدہ بیان کیا کہ امکان جب ماضی کے ساتھ متعلق ہو تو وہ وقوع کو مستلزم ہوتا ہے۔ لہٰذا میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو بالخصوص اور ان کے تمام حواریوں کو بالعموم یہ کھلے لفظوں میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ قاعدہ حاشیہ قلمبوی کے اندر دکھا دیں۔ آپ یہ قاعدہ قیامت تک حاشیہ قلمبوی کے اندر نہیں دکھا سکتے۔ پھر آپ نے اپنے اس خود ساختہ قاعدے کو آپ نے کیا غور نہیں کیا؟ آپ نے کہا جی ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی کان مستلزما للوقوع۔ آپ نے یہ قاعدہ بیان کیا۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بات عرض کر دوں، پہلے میں عرض کر چکا کہ یہ قاعدہ کسی منطق کی کتاب میں یا حاشیہ قلمبوی میں کہیں نہیں لکھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ کتبی ہے، یہ واقعتاً میں ڈاکٹر صاحب اور ان کے حمایتیوں کو یہ میں بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں، اگرچہ میرا انداز تھوڑا سا اس وقت وہ تھوڑا سا آواز اونچی ہے، لیکن میں نے ادب کے دائرے کو قائم رکھا ہے۔ آپ کے ہاں سے، آپ کے حمایتیوں کے ہاں سے سب و شتم، اور آپ کے ہاں سے ڈاکٹر صاحب سب و شتم اور ہلکے تنقیص والے جملوں کے علاوہ، وقار کو مجروح کرنے والے جملوں کے علاوہ اور کوئی جملہ سننے کو نہیں ملتا۔ یہ ہے کتبی، یہ تو واقعتاً کنز العلماء ہے نا، اس کا صفحہ نمبر 188 ہے۔ یہاں پر یہ واقعتاً یہ قاعدہ لکھا ہے، آپ کی طرح خیانت کے ساتھ نہیں لکھا، یہ قاعدہ واقعتاً لکھا ہے کہ علامہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمُمْكِنَ لَا يَجِبُ أَن يَكُونَ وَاقِعًا، کہ ممکن کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ واقع ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور ان کے حمایتی ان دلائل کے تناظر میں ضرور سوچیں گے اور واپس لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اماں پاک کے غلامی میں قبول فرمائے۔ Truth TV